آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس اقبال صاحب, ایک پراؤڈ اوورسیز پاکستانی ہیں. جیسی مثال ہے نا کہ وہ درخت کا پتا اس وقت تک ہرا ہوتا ہے جب تک اس کو اس کی جڑوں سے پانی مل رہا ہوتا ہے. 19 سال کا یہ لڑکا مہینے میں ہفتے میں 3 دن جاب کرتا تھا اور مہینے کے 1.5 لاکھ روپے لیتا تھا. پردیس میں رہتے ہوئے کیا چیلنج آپ نے فیل کیا؟ وہ لڑکا جو یہاں پہ کیسا کام کر کے گیا تھا اور وہاں جا کے وہ اسٹیل ٹو شوز پہن کے فیکٹری میں یہ کام کر رہا ہے, تو مائنڈ سیٹ کہاں چل رہا ہوگا آپ سوچیں. پاکستان میں جو بہت سے اچھے مائنڈ سیٹ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں صرف ورکر کلاس رہ جائے گی؟ میں شاید اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. جو برین ڈرین کی جو تھیوری ہے پاکستان کے حوالے سے, میں اس لیے اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ آپ مجھے خود ایمانداری سے بتائیے کہ ہمارے پاس کسی قسم کے ٹیلنٹ جنریشن کی کمی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کینیڈا جانا چاہیے؟ کہ ایک چیز ایسی ہے جو مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آئی, اور شاید آپ کے سننے دیکھنے والے بھی جو جلدی سمجھ جائے تو مبارکباد کا مستحق ہے, ورنہ بعد میں سمجھ آتی ہے. بات یہ ہے کہ اسپیشلی جو مسلمان ہیں, کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا رزق, روزی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں, یہ بات فیکٹ ہے. تو اگر کوئی یہ سوچے گا کہ میں کینیڈا یا امریکہ چلا جاؤں گا تو میرا کریئر بھی بن جائے گا, میرا فیوچر بھی بن جائے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علی پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ راجی منیر. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس اقبال صاحب, ایک پراؤڈ اوورسیز پاکستانی ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں مگر دل سے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. وہ ایک میزبان بھی ہیں, ہیومینٹی کے گلوبل ایمبیسڈر ہیں, اور مختلف ممالک میں انسانیت, ہمدردی اور پاکستان کی مثبت پہچان کو فروغ دینے والی ایک سرگرم شخصیت بھی ہیں. سر, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل, بہت شکریہ مدعو کرنے کا. بالکل میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. اچھا سر, ماشاء اللہ آپ ایک بہت کامیاب سفر جو ہے اس کے اوپر رواں دواں ہیں اور پاکستان کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ ذرا اپنے سفر کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے یہ سفر کا آغاز کہاں سے کیا, کیسے کیا, اور آپ آج جس مقام پر پہنچے ہیں وہ یہاں سے یہاں ہے, کس طرح سے؟ بالکل ٹھیک ہے, ایک لمبی کہانی ہے, اس کو شارٹ کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا تعلق کراچی سے ہے اور ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے, اور میمن کمیونٹی, بہت سارے آپ کے دیکھنے والے سننے والے متعارف ہوں گے. کراچی میں خاص طور پہ میمن کمیونٹی موجود ہے, مشہور ہے, اینڈ آئی ٹیک گڈ پرائڈ کالنگ اٹ. ظاہر ہے آپ کو اپنی روٹس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. جیسے مثال ہے نا کہ وہ درخت کا پتا اس وقت تک ہرا ہوتا ہے جب تک اس کو اس کی جڑوں سے پانی مل رہا ہوتا ہے. جب اس کا روٹ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو پتا جو ہے وہ زرد ہو کے گر جاتا ہے. تو اپنی آئیڈینٹی پہ فخر ہونا چاہیے. تو جس آپ نے کہا کہ کامیابی کا سفر یہ اللہ کا فضل ہے, والدین کی دعائیں, ان کی محنت ہے. ہر ایک کے والدین چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بچہ, ان کی بچی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے. اللہ نے مجھے موقع دیا, اور تعلیم کے اعتبار سے کراچی میں میری موسٹلی ایجوکیشن ہوئی, لیکن جو ہے وہ ترقی کے سفر کا آغاز وہاں سے شروع ہوا کہ جہاں میں ایک کالج ڈراپ آؤٹ بنا. یہ بھی ایک کہانی ہے مختصراً. بالکل میٹرک ہو گیا, میری خواہش تھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کی, تو اس کے لیے میں نے میٹرک کے بعد سبجیکٹ بھی کامرس کے چوز کیے. فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر میں مارکس بھی بڑے اچھے آئے. پھر انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کا سال میں ایک مرتبہ ٹیسٹ ہوتا ہے, انٹری ٹیسٹ, وہ دیا, فیل ہو گیا. تو اب کیا کریں, اب بی کام کے ایڈمیشن میں 6 مہینے باقی تھے. ایک دوست نے کہا جی وہ ایک آئی ٹی کا انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ چلتے ہیں, بڑا انگلش ماحول ہے, انگریزی بولی جا رہی ہے, کوئی ایجوکیشن ہے, یہ ہے وہ ہے, تو بیچ میں ٹائم ہے تو کوئی ڈپلوما کرتے ہیں. میں وہاں چلا گیا. مجھے پسند آیا. جو دوست مجھے لے کے گیا تھا, خرم میرے اسکول کا, اس نے تو چھوڑ دیا مڈ پوائنٹ پہ. میں نے ایڈمیشن لے لیا, پھر بی کام کی طرف مڑ کے دیکھا ہی نہیں. تو اللہ نے مجھے پھر وہ آئی ٹی کی طرف کر دیا. کرنا میں کچھ اور چاہتا تھا, کرنے کچھ اور چل پڑا. سال گزرا تو وہاں پہ ہم نے بنائی ایک اسٹوڈنٹ اسٹڈی چیمبر, جبکہ وہ انسٹیٹیوٹ بریگیڈیئر صاحب رن کرتے تھے, تو بڑا ڈسپلن تھا اور سب کچھ تھا. تو ایک دن سیکنڈ ایئر میں جب ہمارا بیچ گیا تو ایک ٹیچر نے سرپرائز ٹیسٹ رکھا. اور سرپرائز ٹیسٹ رکھا تو لوگ تیار نہیں تھے. جب تیار نہیں تو آپ کی جی پی اے گر جائے گی, اچھا رزلٹ نہیں آئے گا. تو شاید میں نے اور کچھ لوگوں نے اسٹوڈنٹ کے بہاف پہ کچھ بولنا بھی چاہا, تو ٹیچر بہت غصے میں تھے. وہ چلے گئے آفس, اور کیپٹن صاحب جو پرنسپل تھے, وائس پرنسپل, ان کو بتایا. انہوں نے آ کے بورڈ پہ سارے پرچے پھاڑ دیے اور کہا جی دس انٹائر کلاس از ڈسبینڈ. کوئی 50-60 بچے تھے. انہوں نے کہا جی یہ اب کلاس اگلے سال میں جو انٹر ہوئی ہے, اٹس آل ڈن گون, اپنے گھروں پہ جائیں. بڑا معمہ کریٹ ہو گیا.
اچھا خون بھی جوان تھا اور اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کو لیڈ بھی کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ. تو ہم نے 20-25 لڑکوں نے سوچا کہ یار یہ تو بہت برا ہو گیا, اب ہم کہیں اور باہر جا کے پڑھیں گے, کریڈٹ ٹرانسفر کرا لیں گے. ہفتے بعد بریگیڈیئر صاحب نے کہا جی جو بچہ والدین کے ساتھ آگے معافی مانگتا جائے گا وہ کلاس میں جاتا جائے گا, جو نہیں مانگے گا وہ گیٹ پہ جائے گا. تو اب آج پیچھے مڑ کے دیکھوں تو شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن شاید میری ترقی کا راز بھی اسی میں چھپا تھا. تو میں بھی اپنے ابو کو لے گیا اور ابو نے وہی بولا جو میں بلوانا چاہتا تھا. ہم نے اپنا ویو پوائنٹ رکھا بریگیڈیئر صاحب کے سامنے, انہوں نے تسلیم نہیں کیا, تو اس وجہ سے مجھے کالج سے نکال دیا گیا. تو میں کالج سے نکل گیا تو میرے پاس وہ صرف 1 سال کا ڈپلومہ آیا, تو میں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کرنے گیا تھا وہ مکمل نہیں کر سکا. لیکن اس کے بعد جب آپ ایسی سچویشن میں آتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے آپ ڈبل ٹرپل ایفرٹ کرتے ہیں, اور وہ اللہ نے مجھے موقع دیا. پھر اس زمانے میں کچھ کورسز ایسے تھے جو میں نے کیے جس کے نتیجے میں یہ 98-99 کی بات ہے, اس میں میری فیملی کا بڑا ہاتھ ہے, میرے نانا کا, میرے ماموں کا, جنہوں نے مجھے اس وقت فائنینشلی سپورٹ کیا. تو اس کا 4-6 مہینے کی ایفرٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 98 میں جب میرے ابا کی جاب تھی بینک میں, اور وہ 10,000 روپے مہینے کے لیتے تھے, لیکن اس زمانے میں 19 سال کا یہ لڑکا مہینے میں ہفتے میں 3 دن جاب کرتا تھا اور مہینے کے 1.5 لاکھ روپے لیتا تھا. یہ بات ہو رہی ہے 98 کی. تو الحمدللہ وہاں سے سفر کا آغاز ہوا, اور پھر اللہ کے فضل سے پیچھے مڑ کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. اس میں بھی ایک فنی سٹوری, بس پھر آپ کو موقع دیتا ہوں سوالات کا. سعودیہ سے ایک گروپ نے جاب پوسٹنگ کی کہ جی ہمیں اس طرح کے بندے چاہیے. تو کراچی میریٹ ہوٹل میں انٹرویوز ہوئے, میں بھی چلا گیا, کوئی 40-50 بندہ بیٹھا تھا مختلف انجینئرنگ یونیورسٹیز کا. ان میں سے 3 لوگ سلیکٹ ہوئے, اس پہ سے میں بھی سلیکٹ ہو گیا. اچھا اب 3 بندے سلیکٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا جی آپ اگلے دن آ کے پاسپورٹ دکھائیں, وہ دکھایا. پھر انہوں نے کہا جی آپ فلانی ایجنسی کے پاس جا کے پیپر ورک کروائیں اپنا. میں چلا گیا, جب وہاں گیا تو ان کو میں نے کہا جی میرا نام سلیکٹ ہو. انہوں نے کہا جی آپ کا نام تو نہیں ہے لسٹ میں. میں نے کیا بات کر رہے ہیں, ابھی کل تک کی تو بات ہے. پھر انہوں نے دیکھ کر کے کہا کہ بھئی سعودیہ میں نوکری کی ایج منیمم ہے 21 سال, تو آپ کی ایج ہے 19, تو آپ سعودیہ جا نہیں سکتے. تو سوچیے میرے لیے بڑا سیٹ بیک تھا کہ یار میری تو نوکری سعودیہ کی مس ہو گئی, اور جوان ایج تھی, باہر جانے کا خواب تھا. تو وہ 5,600 ریال کی جاب تھی سعودیہ کی. تو اللہ نے مجھے سعودیہ تو نہیں بھیجا, لیکن سعودیہ سے کئی گنا اچھی جگہ میں نے پاکستان میں پیسے بھی بنائے, نام بھی بنایا. So I used to teach Microsoft Certified Systems Engineering course in کراچی, پھر لاہور, پھر اسلام آباد, اور پھر امیگریشن کا معاملہ ہوا, اس پہ پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا سر, آپ پردیس میں رہتے ہو, یعنی کہ آپ کافی عرصے سے پردیس میں مقیم ہیں, اور پاکستان بھی آپ کا آنا جانا ہے, کیونکہ اب پاکستان کے ساتھ آپ کافی آپ کے پروجیکٹس بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. تو پردیس میں رہتے ہوئے کیا چیلنج آپ نے فیل کیا کہ آپ کو وہ بہت زندگی میں مشکل لگا, اور آپ نے اس سے کیا چیز سیکھی؟ دیکھیں جب پردیس کی باری آتی ہے نا, چاہے وہ پھر دیس کوئی بھی ہو, اور اگر خاص طور پہ ہم بات کریں ان ملکوں کی کہ جو یورپ ہیں, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, اس طرح کے جو ممالک ہیں, آپ یہ سوچیں کہ آپ کراچی سے, لاہور سے, اسلام آباد سے کوئی بھی ایک شخص اٹھ کے جاتا ہے ان ملکوں میں, تو آپ کا بر اعظم بھی اور, وہاں کے رہنے والوں کا مذہب بھی اور, وہاں رہنے والوں کی زبان بھی اور, کلچر کا فرق ہے. ہر چیز کے فرق میں جا کے آپ نے وہاں پہ کمپیٹ کرنا ہے اور اپنے ان خوابوں کو پانا ہے کہ جس کے لیے آپ گئے تھے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کے آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ کو سیلف آبزرویشن نہ ہو, سیلف ریئلائزیشن نہ ہو کہ آپ کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں, کن سے مدد لینی ہے, کیسے اس ماحول کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنی جگہ بنانی ہے. تو یہ وہ چیلنج تھا. پہلے 2-3 مہینے میرے لیے بھی بڑے مشکل کے تھے کہ کچھ سمجھ نہ آئے کہ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, انگریزی بولنی ہے تو کیسے بولنی ہے, کیونکہ یہاں کی انگریزی اور وہاں جا کے انگریزی بولنا 2 الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں لوگوں کے انداز کو سمجھنا, کلچر کو سمجھنا, تو اس میں لازماً آپ کو مینٹرس کی ضرورت ہوتی تھی, دوستوں کی ضرورت ہوتی تھی کہ جو آپ سے پہلے وہاں پہ موجود تھے. تو تھوڑا ٹائم لگا, لیکن الحمدللہ اس وقت جو دوست وہاں پہلے سے موجود تھے انہوں نے کافی ہیلپ بھی کی, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ صرف چنگاری لگانے کی دیر ہوتی ہے, تو آپ کے اندر اگر وہ جذبہ ہے, وہ ڈیزائر ہے, تو آپ جو ہے وہ رائز کر جاتے ہیں. فیکٹری میں بھی کام کرنا پڑا 2-3 مہینے. میں اصل میں اپنے ساتھ کوئی $2,500 لے کے گیا تھا. ہر چیز کا نا ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے لائف کے اندر. تو وہ $2,500 جو ہے وہ کیونکہ جب میں کراچی میں تھا تو فیملی کی سپورٹ بھی کر رہا تھا. اب جب وہاں چلا گیا, 1 مہینہ گزرا, دوسرا مہینہ گزرا, میں تو کوئی پیسے نہیں بھیج سکتا تھا کیونکہ میں تو خود جاب تلاش کرنے کے چکر میں تھا. جب 2 مہینے گزرے تو میرے پاس رہ گئے یہ $700-800 رہ گئے. اب جب $800 رہ گئے جو کہ 1 مہینے کا خرچہ تھا,
تو اب تو آپ نے باؤنس ہونا ہے، تو بال جب زمین پہ گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بال باؤنس ہوتی ہے نا، تو زمین پہ لگنا ضروری ہے. تو جب وہ زمین قریب آنے لگی تو مجھے ہاتھ پیر تیز مارنے پڑے. تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھے امتیاز بھائی، سب کا کریڈٹ ہونا ضروری ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار چلو ویکینڈ پہ نا ایک فیکٹری میں جاب کرتا ہوں میں، تو تمہیں کرنی تو چلو. میں نے کہا امتیاز بھائی چوائس ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے ایک وہ اسٹیل ٹو شوز خریدے اور ایک ہارڈ ہیٹ خریدی اور فیکٹری پہ جا کے امتحان دیا، اور انہوں نے کہا جی آ جائیں. $8 گھنٹے کی جاب تھی ویکینڈ کے اوپر. تو فیکٹری میں کام کیا تھا، مشین سے پلاسٹک کے پیسز بن کے آ رہے ہیں، وہ اٹھا کے صفائی کر کے ریک پہ رکھنا تھا. وہ لڑکا جو یہاں پہ کیسا کام کر کے گیا تھا، اور وہاں جا کے وہ اسٹیل ٹو شوز پہن کے فیکٹری میں یہ کام کر رہا ہے، تو مائنڈ سیٹ کہاں چل رہا ہوگا آپ سوچیں. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو یہ تھا کہ آپ کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے، آپ نے کرنا ہے، تو وہ کام شروع کیا. کوئی مہینہ 1.5 مہینہ فیکٹری میں کام کیا. اسی دوران مجھے ایک جگہ پہ ٹیچنگ کا موقع مل گیا. چھوٹے چھوٹے آئی ٹی کے کورسز تھے، تھوڑا سا وہ دروازہ کھلا. تو جب وہاں سے تھوڑے پیسے بننے لگے تو فیکٹری کو سب سے پہلے، کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ایسی بات ہے. اگر آپ فیکٹری میں کام کرنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا کیلیبر پڑھائی لکھائی کا دوسرا ہے، تو اگر آپ انہی لوگوں کے ساتھ صبح شام بیٹھیں گے تو آپ ڈپریس رہیں گے. آپ کو لگے گا کہ کینیڈا میں نوکری کوئی ہے ہی نہیں. تو اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا ضروری تھا. تو وہ تیسرے چوتھے مہینے جا کے یہ سلسلہ ہوا. تو اس میں ایک فنی سٹوری ہے کہ وہ ایک دن میں ٹیچنگ کر رہا تھا، تو ہمارے ساتھ جو انسٹیٹیوٹ کے مینیجر تھے ندیم صاحب، وہ جاب ڈھونڈ رہے تھے. اچھا، وہ بھی ساتھ جاب، وہ بھی جاب، وہاں مینیجر تھے لیکن وہ بھی اچھی جاب ڈھونڈ رہے تھے جس طرح میں بھی ڈھونڈ رہا تھا. تو ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو میں ایک کنونشن سینٹر میں جاب فیئر لگا. کوئی 60-70 کمپنیز تھی، بہت بڑا جاب فیئر تھا. اچھا، ہم دونوں کے پاس ٹائم ہونا نہیں تھا، 2 دن کا جاب فیئر تھا. میں نے کہا یار ندیم بھائی، میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، کسی اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں وہ سب وے پہ چھوڑ دے ٹرین اسٹیشن پہ، وہاں سے میں اور آپ ساتھ چلتے ہیں اور جگہ جگہ اپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہمارا بن گیا کہ چلیں گے. وقت اتنا تنگ ہو گیا، ندیم بھائی نے وہ ٹرین میں مجھے کہہ رہے چھوڑو یار اب آدھا گھنٹہ رہ گیا، اب گھر چلتے. میں ندیم بھائی خدا کے واسطے کل ٹائم نہیں ہے، روزانہ کیسے آئیں گے. تو ہم لے دے کے پہنچے وہاں پہ. فنی اسٹوری ہے کہ ندیم بھائی مجھ سے زیادہ بولڈ تھے. اچھا، بڑا کنونشن ہوتا ہے تو آپ کو رجسٹریشن کرنی ہے، بیج لگانا ہے، پھر تمیز سے اندر جانا ہے. اب ان ساری تمیز کا ٹائم نہیں تھا، 20 منٹ رہ گئے تھے 7 بجنے میں. تو ندیم بھائی بولڈ تھے، انہوں نے کیا کیا، پردے کے پیچھے سے اندر کود گئے. اب وہ اندر کھڑے، میں باہر کھڑا ہوں. اب وہ مجھے دیکھے کہہ رہے ہیں آ جاؤ. میں نے کہا ندیم بھائی ابھی 3 مہینے ہوئے کینیڈا میں، ابھی سے جیل میں ڈلواؤ گے. تو میں نے کہا میرے پاس بھی چوائس نہیں. بہرحال میں بھی کود گیا. بھاگتے بھاگتے وہ 6-7 کمپنیاں تھیں جن کو شارٹ لسٹ کیا تھا، ان کو جا کے ریزیومیز دیے اور آ کے گھر پہ سو گئے، کیونکہ یار کوئی کام نہیں بنتا. کیونکہ ہم نے یہی سنا ہوا تھا کہ جب تک تعلق نہیں ہوگا تو نوکری نہیں ملے گی. تو لیکن اب میرا بلیف پھر بدل گیا بعد میں. تو 2-4 دن بعد انہی میں سے ایک کمپنی کی کال آئی. تو انہوں نے کہا جی وہ 2000 ریزیومیز میں پہلی کال آپ کو کر رہے ہیں. میں کہا واہ بھائی مجھے کال کر رہے ہو، خیریت ہے؟ تو کہتی آ جائیں انٹرویو کے لیے. میں انٹرویو کے لیے گیا تو وہاں انٹرویو ہوا. لانگ سٹوری شارٹ، مجھے انہوں نے جاب آفر کر دی. تو یہ چوتھا مہینہ تھا کہ جس میں مجھے اپنے آئی ٹی فیلڈ کی کینیڈا میں جاب بھی مل گئی. فیکٹری میں 1-1.5 مہینے پہلے چھوڑ چکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میرا ٹیچنگ پروفیشن رہا تھا. تو وہاں کا بڑا مشہور کالج ہے سینیکا کالج، اور یہ وہ کالج ہے کہ جس پہ جب میں نے انٹر کیا تھا تو میرے کچھ دوست پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. چونکہ میں مڈل کلاس سے تھا، میں نے کہا یار میرے ماں باپ کہاں افورڈ کریں گے، کیوں ان کو مشکل میں ڈالوں اس کالج کے لیے. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ جس کورس کو میرے دوست پڑھنے گئے تھے، اللہ نے مجھے اس ڈپلوما 3 سال کا تھا، اس کے کورسز مجھ سے ڈیزائن کروائے، اور میں نے 2 کورسز 5 سال ٹیچ کیے اس کالج میں. تو الحمدللہ اللہ نے بڑا آسان فرمایا اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی. ماشاء اللہ، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو ہے نا اپنی قسمت کی جو دیوی ہے وہ مہربان رکھی ہے. اور یوزلی ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو نوجوان نسل یہاں سے شفٹ کرتی ہے کسی دوسری کنٹری میں، وہ بڑے مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے. ان کو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ باہر جا کے آپ کو بس عیاشی والی زندگی گزارنی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی سٹوری سے ان کو کافی موٹیویشن مل سکتی ہے. دیکھیے مجھے تو پھر بھی کم مشکلات کا سامنا ہوا، اور لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونا، زندگی کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ جیسے مذہبی طور پہ بھی کہتے ہیں نا کہ عمل تھوڑا ہو لیکن متواتر ہو، تو کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ اپنی جو محنت کی ہے، جس طریقے سے آپ نے مقام پایا. اچھا، پاکستان میں جو بہت سے اچھے مائنڈ سیٹ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں صرف ورکنگ کلاس رہ جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. اس لیے کہ میں شاید اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. جو برین ڈرین کی جو
تھیوری ہے ٹھیک ہے. پاکستان کے حوالے سے. میں اس لیے اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ آپ مجھے خود ایمانداری سے بتائیے کہ ہمارے پاس کسی قسم کی ٹیلنٹ جنریشن کی کمی ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. یہاں پہ ہماری ان امپلائمنٹ کتنی ہائی ہے. تو اگر آپ یہاں سے جانے والوں کو راستہ دیں گے, مثال کے طور پہ میں جب گیا ٹھیک ہے. تو میں بھی ایک ٹیلنٹ تھا نا, میں بھی ایک رول پلے کر رہا تھا, پیسے بھی کما رہا تھا اور انڈسٹری کو گیو بیک بھی کر رہا تھا, ٹیچنگ کے ذریعے لوگوں کو پروڈیوس کر رہا تھا نا, ایک ٹیلنٹ پروڈیوس کر رہا تھا. لیکن میرے جانے سے کیا ہوا کہ جب میں چلا گیا تو اس کے دیکھیں کتنے بینیفٹس ہوئے. پہلا بینیفٹ یہ ہوا کہ جب میں نکلا تو میرے پیچھے کسی اور کو جگہ ملی. جب میں وہاں پہنچا تو میرے ذریعے میرے خاندان والوں کو سپورٹ ملی. تو جو برین ڈرین کے لیے رو رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے, برین ڈرین سے زیادہ جو گین ہے, جو برین کا جو گین ہے وہ پاکستان کے لیے ڈرین سے زیادہ بہتر ہے. کہ جب وہ لڑکا یا کوئی لڑکی مڈل کلاس کی یہاں سے باہر گئی, اس نے ایک تو پاکستان کا نام روشن کیا, ہمارا پرائڈ بنا, اپنی فیملی کو سپورٹ کیا, اور آج جو یہاں سے جاب چھوڑ کے گیا تو کسی اور کو پروموشن کی گنجائش ملی. تو اس لیے میں جو ہے وہ تھوڑا برین ڈرین کی تھیوری کے اگینسٹ ہوں. اچھا, اس تھیوری کو آپ نے بڑے مؤثر طریقے سے بتایا, حالانکہ اس کا کانسیپٹ اوور آل یہی نیگیٹیوٹی کی طرف ہی زیادہ جاتا ہے. تو اچھا, کینیڈا کی آج کل جو معاشی صورتحال ہے وہ کیا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کینیڈا جانا چاہیے؟ دیکھیے, اگر اپرچونیٹی ملتی ہے تو آگے سے آگے بڑھنا چاہیے, چاہے وہ کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو. دیکھیے, دنیا کے ممالک اتنا آسان نہیں ہے کسی ملک میں جانا. آج صرف چند ایک ممالک ایسے ہیں کہ جو آپ کو امیگریشن کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس آپشن ہے تو اس کو ضرور ایکسرسائز کریں. لیکن یہ مت سوچیے گا, دیکھیے ایک چیز ایسی ہے جو مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آئی, اور شاید آپ کے سننے دیکھنے والے بھی جو جلدی سمجھ جائے تو مبارکباد کا مستحق ہے, ورنہ بعد میں سمجھ آتی ہے. بات یہ ہے کہ اسپیشلی جو مسلمان ہیں, کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا رزق, روزی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں, یہ بات فیکٹ ہے. تو اگر کوئی یہ سوچے گا کہ میں کینیڈا یا امریکہ چلا جاؤں گا تو میرا کریئر بھی بن جائے گا, میرا فیوچر بھی بن جائے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہے. آپ کے اور میرے پیش نظر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو, مثال ہے, میں یہاں سے کینیڈا چلا گیا تھا اور جن کو میں یہاں چھوڑ کر گیا, اور جنہوں نے یہاں پہ رہ کے بھی محنت کی اور جن کی روزی یہاں لکھی تھی, تو آج میرے اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. شاید وہ مجھ سے اور بہتر ہوں گے فائنینشلی بھی اور اسٹیٹس وائز بھی. تو اس چیز کا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی آپ کا رزق لکھا ہے اور جتنا لکھا ہے اس میں آپ نے راضی رہنا ہے. تو وہ یہ نہ سوچیں کہ میں اگر کینیڈا نہیں گیا یا امریکہ نہیں جا سکا تو پاکستان میں تباہ ہو جاؤں گا. تو یہ تو ایمان کی کمزوری ہوگی. یہ بات بہت دیر سے سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے. نہیں, ماشاء اللہ سے بڑی زبردست آپ نے بات کی, اور ڈیفینیٹلی ہماری آڈینس کو چاہیے کہ آپ جیسے جو شخصیت ہے ان سے استفادہ ضرور حاصل کریں. اچھا سر, آپ ایک ویژول اسٹوری ٹیلر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میزبان بھی ہیں, اور اس کے لیے سب سے اہم مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. کیونکہ گفتگو کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے نا, چاہے وہ گفتگو زبان کی ہے, وربل ہے, آپ کے ایکشنز کی ہے, کسی میوزک کی, ہر چیز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے. کمیونیکیشن از اے کی. ہاں, کمیونیکیشن از اے کی. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے افیکٹو کمیونیکیشن. بے جا فضول باتیں کرنا, اور آپ جو ہے وہ 1 منٹ کی بات کو 1 گھنٹہ 10 منٹ میں کر رہے ہوں, ورسز آپ افیکٹو بات کو آسان الفاظوں میں سامنے والے کی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کے مطابق کر رہے ہوں. تو مجھے اللہ نے یہ جو ہے وہ ہنر عطا کیا کہ جو ہے وہ مائک اور عوام کے ساتھ یا سامنے آڈینس کے ساتھ کیسے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, ایک کمپلیکیٹڈ میسج کو سمپلیفائی وے میں کیسے پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ میری موٹیویشن ہے ایز اے ویژول اسٹوری ٹیلر یا اسٹوری ٹیلر, کہ کس طرح سے لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے, چاہے وہ خیر کی بات ہو, چاہے وہ عام معاشرے کی بات ہو, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے گفتگو. ایون اگر آپ دیکھیں کہ 2 بندوں کے درمیان اگر ڈسپیوٹ بھی کریٹ ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ کو اپنا مدعا یا اپنا معاملہ بیان کرنے کی ہی صلاحیت نہیں ہے, تو آپ کیسے اس ڈسپیوٹ کو حل کریں گے؟ اچھا سر, ہیومینٹی کے گلوبل ایمبیسڈر کے طور پر آپ کا کام صرف کہانیوں تک محدود نہیں ہے, اور آپ لوگوں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا پچھلے کئی سالوں میں, 2 دہائیوں میں, اپنی جاب اور فیلڈ کے کام کے ساتھ ساتھ جو ہیومینیٹیرین اسپیکٹ ہے, کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ صرف آپ نے اپنی زندگی تو نہیں جینی نا. تو اگر اللہ نے آپ کو مالی طور پہ نوازا ہے, یا آپ کو فہم عطا کیا ہے, یا آپ کو پاور عطا کی ہے, تو ہر چیز کا جو ہے وہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, آپ سے پوچھا جائے گا. تو اس کو آپ کیسے دوسروں تک بانٹتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پیسوں سے ہی کسی کی مدد کر رہے ہو.
میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں کسی سے پیسہ مانگنے کے بجائے اس سے اچھا مشورہ مانگ لوں، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کو کوئی صحیح مشورہ دے دے گا تو آپ کھائی میں گرنے سے بچ سکتے ہیں. وہ کھائی میں گرنا کسی سے لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے لینے سے 100 ٹائمز بیٹر ہے. تو کسی کو مسکرا کے ملنا بھی چیریٹی ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ دوستوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس جو علم ہے، جو فہم ہے، وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور سنسیریٹی کے ساتھ شیئر کریں. اور قرآن کریم میں بھی دوستوں سے بات ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو آپ سے بہتر ہر جگہ لوگ موجود ہیں، ان سے بہتر موجود ہیں. تو سنسیریٹی کے ساتھ آپ ہیلپ کریں. تو ہیومینٹی جو ادارہ ہے، گلوبل این جی او ہے کہ جس کو میں ایز اے کنٹری ہیڈ اور گلوبل ایمبیسڈر پاکستان کے حوالے سے لیڈ کرتا ہوں. تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کی آواز بنتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری اپنی دنیا اور آخرت بہتر ہونے والی ہے. بے شک بے شک. اور یقیناً یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے شو کا ایسے. اچھا سر، اس پروجیکٹ کو لے کے پاکستان کے لیے آپ کیا کام کر چکے ہیں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے کیا پروجیکٹس ہیں؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں، پاکستان کا سب سے بڑا ہمارا چیلنج یہ ہے کہ جو پاکستان میں رہنے والا پاکستانی ہے وہ پاکستان کو عمومی طور پہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، وہ پاکستان کو برا جانتا ہے. پاکستان پہ فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے، جی پاکستان نے تو ہمیں یہ نہیں دیا، پاکستان نے ہمیں وہ نہیں دیا. ہاں بالکل ایسی ٹھیک ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نیریٹو کو چینج کریں اور یہی بات بتائیں کہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو اللہ نے رکھا ہے اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں تو آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو شہرت بھی ملے گی، آپ کو رزق بھی ملے گا. تو اس چیز کو سامنے رکھتے میرا جو گول ہے وہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور پاکستان سے باہر رہنے والے خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو انگیج کرنا ہے پاکستان میں خیر کے کام کے لیے. اب وہ جو خیر کا کام ہے ظاہر ہے وہ اگر ہم چیریٹی اسپیکٹ سے دیکھیں تو ہیومینٹی کے پاکستان میں کئی ایک پروجیکٹس ہیں. مثال کے طور پہ جو ہے وہ تندرستی ہزار نعمت ہے. اگر ہیلتھ کیئر پہ کام نہ کیا جائے، اگر کوئی شخص بیمار ہے تو کیسے اپنی روزی کمائے گا؟ تو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ہمارے کچھ پروگرامز ہیں، صاف پانی کے حوالے سے ہیں اور خاص طور پہ اسکلز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ایک اسکلفل پاکستان، ایک صحت مند پاکستان کے اوپر کام کریں. وی کین ناٹ بوائل دی اوشن. میں یہ کہہ نہیں سکتا، کوئی چیریٹی کہہ نہیں سکتی کہ پاکستان کے سارے مسائل حل کر دیں گے. جو چیریٹی کا کام ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن نمک جو ہے وہ ٹیسٹ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر نمک آپ نے صحیح ڈالا تو سالن کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا. اصولی طور پہ تو یہ کام حکومت کے کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا کام یہ کہ جہاں کہیں ہمیں اللہ نے اس کا مکلف بنایا ہے تو وہاں اپنا کردار ہم ادا کریں اور لوگوں کو ہوپ دیں، لوگوں کو ہمت دیں اور کسی طرح سے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے میں ہیلپ کریں. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہمیں اللہ کسی کے لیے ذریعہ بنائے گا. بے شک بے شک. بہت خوب. اچھا سر، ماشاء اللہ سے جس طرح بھی اپنے فنڈ ریزنگ کا ذکر کیا کہ آپ کرتے ہیں، وہ سارے ایونٹس آپ کے ماشاء اللہ سے جاتے ہیں، تو آپ نے کون سی ایسی قوم یا ایسے کون سے لوگ ہیں جن میں وہ جذبہ فنڈ ریزنگ کا زیادہ پایا جاتا ہے؟ آپ کیا گیس کرتی ہیں؟ یہ آپ مجھے بتائیں. آپ میرے دیکھیے آپ وہاں پہ ایکسپیرینس کریں، ہمارے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ ہم آپ کی رائے کو اہمیت دیں، آپ سے جان سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سننے والوں کو بھی یہ بات سن کے ہوپ فلی تعجب نہیں ہوگا کہ پاکستانی بائی فار از دا بیسٹ کمیونٹی ان دا ورلڈ، کہ ان کو اللہ نے دینے کا جذبہ اور دل عطا فرمایا. آج بھی پاکستانی جب ہم دوسری کمیونٹیز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ پاکستانی کس طرح بڑھ چڑھ کے خیر کے کاموں کے لیے حصہ لیتا ہے. نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ پاکستانی اپنا حصہ ملاتا ہے. تو میری رائے میں میں نے آپ اندازہ کر لیجئے کیونکہ 100 سے زائد فنڈ ریزنگ ایونٹس کیوں، اور اللہ کا فضل ہے کہ کوئی 40 سے 50 ملین ڈالرز ریز کرنے میں اللہ نے مجھے انسٹرومنٹل بنایا ہوگا اور اس کا میجورٹی پورشن جو ہے وہ ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کا ہے. بہت زبردست، بہت زبردست ہے. اچھا سر، دیکھیں آپ کی لائف کا ایک تسلسل ہوتا ہے، زندگی میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، نام سمیٹ رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہیں دنیا کو. تو کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ایسا لمحہ جب آپ کا دل کیا کہ میں یہ سب چیزیں چھوڑ دوں، اور اس لمحے سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیا بات ہے. اور یہ لمحہ جو ہے وہ یہ ایسا لمحہ ہے کہ جب آپ ترقی کی منزلوں پہ گامزن ہوتے ہیں اور خاص طور پہ پبلک فگر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی خیر کے کام میں آپ جڑے ہوتے ہیں، تو جو سب سے بڑی چیز آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ ہے آپ کی مخالفت. ٹھیک ہے. وہ آپ کی کردار کشی، جو لوگ آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کی فیملی، آپ کے بچے اور سب متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
کہ باہر اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اس وقت ایک لمحے کو آپ کو یہ بات پیش نظر ہوتی ہے کہ یار کیا ضرورت ہے مجھے یہ سب کچھ کرنے کی, میری لائف تو کیوں کر رہا ہوں, میری لائف تو ٹھیک چل رہی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے اتنے لوگوں کی مخالفت لینے کی. میں بھی دوسروں کی طرح شام 6-7 بجے گھر پہ آ کے صوفے پہ بیٹھ کے اپنا ٹی وی دیکھوں, بچوں کو ٹائم دوں اور باہر جا کے گروسری کروں اور زندگی گزاروں. تو یہ سوچ تو آتی ہے نا. لیکن جب یہ سوچ آتی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس سوچ کے تحت اپنے آپ کو ایگزٹ کر لیا تو پھر کہیں یہ بات نہ ہو کہ آپ کو کسی مقصد کے لیے چنا گیا اور اس مقصد کو اچیو کرنے کے بجائے آپ نے رائے فرار اختیار کر لی. اس کو اگر میں ایکسپلین کروں تو بات ایسی ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو, جو کہ ہمیں ہر روز سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, تو بات یہ کہ جس نے آپ کو اس رستے پہ ڈالا ہے تو ان مخالفتوں کا علاج بھی وہی کرے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ڈٹرمن رہنا ہے اور ان مخالفتوں سے گھبرانا نہیں ہے. یہ جتنی بڑھیں گی بڑھتی رہیں, کیونکہ ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کو آزمائش میں ڈالے, اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی اور آپ کو آزمائش میں ڈال نہیں سکتا. تو میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو جہاز کے سفر سے بڑے گھبراتے ہیں, اور اگر جہاز میں آپ بیٹھے ہو تو تھوڑی سی ٹربولینس ہوتی ہے نا, تو ان کو ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ابھی گئے اور کل گئے. تو اب جب وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں تو ہر دوسرے ہفتے کسی ٹریول پہ ہوں, کہیں ادھر ہوں, یا کبھی بعض اوقات جیسے میں 2-2.5 سال پہلے افغانستان گیا, کابل گیا, جلال آباد گیا, پیک کووڈ کے اندر لبنان میں بیٹھا ہوا تھا, تو لوگ پریشان تھے کہ یار بھائی تم مر جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو میں صرف ایک جواب دیتا تھا, بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. جب آپ کی موت لکھی, جہاں لکھی ہے وہاں آپ کو بلا کے لے جائے گی. تو سننے والوں کو یہ بھی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے خود وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی ہیں, اپنے مینٹر سے سیکھی ہیں, علم والوں سے سیکھی ہیں. تو جتنا جلدی ان چیزوں کو اپنی لائف میں آپ اپنا لیں گے, آپ جو ہے وہ خوف سے آزاد ہو جائیں گے. جب آپ خوف سے آزاد ہو جائیں گے تو پھر آپ کی پرواز کو روک کوئی نہیں سکتا. کامل یقین ہونا چاہیے, خوف سے آزاد. اور مسلمان کے لیے تو سب سے آسان بات ہی یہی ہے کہ یقین کی پختگی کرے. تو اس چیز کو سامنے رکھے جو آپ نے کہا کہ میں نے اس سے کیا سیکھا, میں نے اس سے صرف یہی سیکھا کہ آگے بڑھتے چلے جائیں, اپنی کام میں سنسیئرٹی رکھیں اینڈ کیپ گوئنگ. ماشاء اللہ. اچھا سر, ایک تھوڑی سی ذاتی نوعیت کا سوال ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ جو ہوتا ہے کہ موسٹلی یہاں پہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہاں پہ جا کے ان کے ایمان بدل جاتے ہیں. اچھا, اس میں کتنی سچائی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کچھ کو تو کیڑا کاٹتا ہی ہے. نہیں, ہوتا یہ کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو یہاں سے جا رہا ہے وہ کس جذبے سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جذبہ میٹر کرتا ہے. جذبہ میٹر کرتا ہے, کیونکہ ہاں بالکل نیت تو میٹر کرتی ہے. کہ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ اپنے روشن مستقبل کی تلاش میں جا رہے ہیں, یا اپنے اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی تلاش میں جا رہے ہیں, لیکن پتہ چلا کہ جب آپ وہاں گئے تو نہ وہ روشن رہا نہ وہ مستقبل رہا, تو آپ نے حاصل تو کچھ نہیں کیا. بالکل ایسی بات. تو آپ کی نیت اور پھر اس نیت کے اگینسٹ, کیونکہ دعویٰ ایک چیز ہوتی ہے اور دلیل جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. جب آپ کا دعویٰ ہے روشن مستقبل کا تو دلیل بھی روشن مستقبل والی ہونی چاہیے نا. کہ آپ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم نہ صرف پاکستان کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں بلکہ ہم اسلام کے بھی ایمبیسیڈر ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے کیری کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کے, ہمارے رویوں کو دیکھ کے نہ مذہب پہ آنچ آئے اور نہ ہی پاکستان پہ آنچ آئے. لیکن ظاہر ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. بالکل ایسی بات ہے. تو کچھ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے پٹری سے اتر بھی جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا تو پٹری پہ واپس لے آئے گا. تو بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. اچھا سر, دنیا بھر میں آپ نے سفر کیا, ماشاء اللہ سے مختلف ممالک گئے اپنے مقصد کی خاطر, اور آپ نے ماشاء اللہ سے بڑے اچھے سے پیغام بھی پہنچایا لوگوں تک. کوئی ایسا تجربہ جو آپ کے دل کو چھو گیا ہو, کوئی ایسا مومنٹ جو آپ دوران سفر آپ کو لگا ہو کہ یہ بہت ریئلسٹک مومنٹ ہے میری لائف کا؟ یہ جو مومنٹ ہے یہ سچی معنوں میں اسپیشلی جب آپ کو فیلڈ میں جانے کا موقع ملتا ہے. میں نے بھی ذکر کیا کہ میں افغانستان گیا, اسی طرح مجھے اللہ نے ترکی, سیریا بارڈر, بنگلہ دیش اور پتہ نہیں کئی ملکوں میں مجھے جانے کا موقع ملا. تو وہاں سے جو چیز سیکھی, اور کاش ہر شخص کو موقع ملے فیلڈ پہ جانے کا ہیومینیٹیرین ورک کے لیے. اگر کسی کو موقع ملے تو وہ اس کے منہ سے کمپلینز نکل جائیں گی
یعنی ہم ہوتا ہے نا زندگی میں انسان کمپلین کرتا ہے یار وہ میرے پاس وہ گاڑی کے پیسے نہیں تھے, میرے پاس فلانا نہیں ہے, اس کے پاس یہ ہے وہ ہے, تو یہ چیزیں آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہیں کیونکہ آپ کو پھر یہ ساری چیزیں لگژری لگ رہی ہوتی ہیں. تو جب میں کہیں فیلڈ پہ جاتا ہوں اچھا کسی پروجیکٹ کی ایکسیکیوشن پہ, کہ جہاں پہ آپ ان لوگوں کے جو آپ کی مدد کے مستحق ہیں اور منتظر ہیں, کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جب پریشانیاں آپ کے سامنے ہوتی ہیں تو آپ کی پریشانیاں رہتی ہی نہیں ہیں. بالکل تو یہ وہ مومنٹ ہے کہ جو مجھے بار بار اس چیز کو یاد دلاتا ہے کہ ہو وی آر. اور ان لوگوں کو بھی آپ دیکھیں کہ جس حال میں بھی رہ رہے ہیں ہاں اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو سب سے بڑی لرننگ ہے میرے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, تو الحمدللہ وہ آپ کو رات کو سکون سے سونے دیتی ہے, آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. اچھا سر, جو مایوسی ہوتی ہے وہ بھی ایک انسانی زندگی کا ایک پہلو ہے, اور آج کل کی نوجوان نسل میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مایوس ہے. جو نوجوان نسل کھو چکی ہے اس کے لیے کیا ٹپس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل صحیح بات ہے کہ مایوسی, ہم نے تو یہ سنا مایوسی کفر ہے, لیکن چونکہ حالات ہمارے سراؤنڈنگ میں ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کسی کو انصاف نہیں ملا, ہم دیکھتے ہیں کسی کو اس کا جائز حق نہیں ملا, ہم دیکھتے ہیں جو ہے وہ جو نااہل تھا وہ اہلیت پہ بیٹھا ہوا ہے. تو جب ان ساری چیزوں کو ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ اور ہمارا دل جو ہے وہ ہمیں ان اقدار سے دور کرتا چلا جاتا ہے کہ جن کو اگر ہم نے سنا سمجھا ہوتا تو آج ہم نے ایسا پہلو اختیار نہ کیا ہوتا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ حلقوں میں ہمارے مذہبی حلقوں نے بھی شاید اس طرح سے کام نہیں کیا جس طرح سے کرنے کی ضرورت تھی, کہ جن چیزوں پہ ہمیں ایمان کامل کی ضرورت ہے اس میں ہم پیچھے ہوتے ہیں, زندگی میں سیکھ کے تو اپنا رہے ہوتے ہیں. تو وہ دوست, وہ ہمارے بچے, ان کے لیے مطلب میرے جیسے ہزارہ لوگ ہیں کہ نہ جن کے پاس کوئی احساسے تھے نہ کچھ تھا, بس اللہ نے موقع تھا فرمایا, لگن بھی تھی, پر یہ تھا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا تھا, آپ نے کسی کو دھوکے بازی نہیں کرنی تھی. کیونکہ ہمارا آج بھی المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو اپنے آپ کو لاسٹ پاتے ہیں, اور اگر کوئی بھی ایک شخص اس وقت جو ہے وہ آپ کے پوڈ کاسٹ کو سن رہا ہے اور وہ اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لاسٹ پا رہا ہے یا اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا, تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس کے بیہیویئر میں کیا کیا چیزوں میں گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے. کیا مائنڈ, کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو چونا لگا کے بھی فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا ایسی بات کہ اس کو کیسا الو بنایا ہے نا, یا ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ سنسیریٹی کے ساتھ کام کریں گے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے کیے کا رزلٹ نہ ملے. لیکن اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات بندہ محنت سے کام بھی کرتا ہے اور اس کو رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا, تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنے اطراف میں آپ ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں کہ جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں, آپ سے بہتر نالج رکھنے والے ہوں, تاکہ جب کبھی آپ ڈاؤن ہو رہے ہوں تو وہ آپ کو اپ کریں, ٹھیک ہے. کبھی آپ پریشانی میں ہوں تو وہ آپ کا ساتھ دیں اور آپ کو رستہ دکھائیں. کیونکہ دیکھیں اگر رہنما ہوگا تو رہنمائی ہوگی, بالکل. تو اگر رہنمائی نہیں ہے آپ کے پاس تو رہنمائی کیسے ہوگی؟ بے شک بے شک. اچھا سر, سوشل میڈیا, یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے آج کل کے دور کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بڑا اہم عنصر ہے, اور ہر کوئی اس تک مطلب آسانی سے پہنچ سکتا ہے, اور ہر کسی کے پاس اس کی ایکسیس ہے. تو لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں, اس کا اچھا استعمال بھی ہوتا ہے. آپ بینگ اے سوشل میڈیا یوزر, اور آپ ماشاء اللہ سے ایک پبلک فگر ہیں, آپ وہاں پہ اپنے آپ کا کنٹینٹ وغیرہ چاہتا ہے, آپ اپنی سچائی اور انسانیت کو کیسے قائم رکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ چھری دیکھی آپ نے, لازماً دیکھی ہوگی, ٹھیک ہے, تو چھری کے کسی بھی چیز کے 2 یا 2 سے زائد کام ہو سکتے ہیں. چھری سے میں اور آپ سیب کاٹ کے بھی کھا سکتے ہیں, بالکل. اور چھری سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی کا گلا بھی کاٹ رہا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو سوشل میڈیا کی ایگزامپل بھی ایسی, کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے بڑے ہی اگینسٹ ہیں, تو میں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ خدا کے واسطے سوشل میڈیا کے اگینسٹ نہ ہوں, سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہونے والے غلط کانٹینٹ کے اگینسٹ ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ میڈیا کے بغیر دنیا کا ارتقائی سفر مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اگر میڈیا موجود نہ ہوتا تو کیا ہسٹری کے لیسن ہم تک آج پہنچے ہوتے؟ کیا آج کی بات آج کے لوگوں کو پہنچی ہوتی؟ نہیں پہنچی ہوتی نا. تو میڈیا ہمیشہ ایگزسٹ کرے گا, اس کے میڈیم تبدیل ہوں گے. ٹھیک ہے. 100 سال پہلے کا میڈیم اور تھا, بعد کا میڈیم اور تھا. آج کے میڈیمز کے اندر سوشل میڈیا از ون آف دی کی میڈیم. ٹھیک ہے. تو اگر ایک ایسا میڈیم موجود ہے کہ جس کے ذریعے اچھی بری بات پہنچائی جا سکتی ہے, تو یو چوز کہ آپ نے اس میڈیم کو استعمال کر کے برائی پہنچانی ہے یا اس میڈیم کو استعمال کر کے اچھائی پہنچانی ہے. تو اب مثال میں جب اپنا کانٹینٹ ڈیولپ کرتا ہوں
سوشل میڈیا کے لیے، تو میرا پرپس تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پازیٹیوٹی بتائی جائے. ٹھیک ہے. جب میں پاکستان وزٹ کرتا ہوں، کسی مثال ہے کسی جگہ کھانے پہ گیا ہوں، اس کھانے کو اس جگہ کو پروموٹ کیا تو میرا ملک پروموٹ ہو رہا ہے، بالکل میرا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے، میرے لوگ پروموٹ ہو رہے ہیں. بالکل. ورسز میں پاکستان آؤں اور میں پاکستان میں کہیں گٹر کا ڈھکن مس ہے، اس کی ویڈیو بنا کے پوری دنیا کو دکھاؤں، وہ ایک نیگیٹو امیج. ٹھیک ہے، وہ ایک نیگیٹو امیج ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس چیز کو ایڈریس نہ کروائیں، رائٹ فورم پہ ایڈریس کروائیں. کچھ لوگ ایسا بھی کام کرتے ہوں گے، بالکل ایسی بات ہے. تو لیکن ایسا بھی نہیں کہ صرف روزی پکچر پیش کی جا رہی ہو، برائی کو دکھایا نہ جا رہا ہو. برائی کو پازیٹیو پرسپیکٹو پہ دکھائیں تاکہ ارباب اختیار جو ہے ان تک پیغام پہنچے کہ بھائی اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. لیکن برا کانٹینٹ اٹ سیلف برائی کے لیے ڈالنا، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے ڈالنا، تو وہ تو کسی بھی طور پہ درست نہیں. تو آئی ایم اے لور آف سوشل میڈیا. انفیکٹ میں نے بھی دیکھا کہ آج کا زمانہ ہے، آج اب اتنی تیزی کے ساتھ اپنا پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ کوئی انفارمیشن ہو، تو وائی ناٹ یوز اٹ. بالکل ایسی بات. اچھا سر، میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میڈیا کی پاکستان کی بڑی نامور شخصیات ہیں جن کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں، اپنا اسٹیج شیئر کر چکے ہیں. سب سے پہلے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بات کریں گے. ان کو آپ نے ذاتی زندگی میں کیسا پایا ہے؟ تو پہلے بتائیں مولانا صاحب کا سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو ان کے ساتھ دیکھا ہے. اچھا، میں سمجھا شاید اس لیے پوچھ رہی ہے کہ آج کل جو ہے وہ مولانا صاحب پہ کافی گفتگو ہو رہی ہے. آپ سے کریں گے اور بتائیے گا. تو میرے خیال سے پہلے اسی بات کو میں ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ کہ میں تو ذاتی طور پہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ میں نے مولانا صاحب کو قریب سے دیکھا، ان کی گفتگو کو قریب سے سنا. ہوتا یہ ہے کہ ایک اور زندگی کا نچوڑ ہے جو میں نے حاصل کیا، اور اللہ کے رزق قائم رہوں، کہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا، دونوں پہ یقین نہیں کرنا جب تک آپ کو کانٹیکسٹ نہ مل جائے. بات سمجھ میں آئی؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ کہتی ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ بات، یا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس آنکھوں سے دیکھنے اور ان کانوں سے سننے میں آپ کا کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ میں ایک ریسٹورینٹ میں گیا اور میں نے نان خریدنے کا آرڈر دیا تھا. مجھے 10 نان پک کرنے تھے. میں تو ریسٹورینٹ میں نان لینے گیا تھا، لیکن اس ریسٹورینٹ میں میرے 2 دوست ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جن سے میری نہیں بنتی تھی، اور دنیا کو بھی پتہ تھا، میرے دوستوں کو بھی پتہ تھا. وہ وہاں کھانا کھا رہے تھے. ان میں میرا تیسرا ایک دوست بھی بیٹھا ہوا تھا. اب میں تو نان لینے گیا تھا، اس نے مجھے زبردستی وہاں بٹھا دیا، چلو جی بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں، اور ایک تصویر کھینچ کے فیس بک پہ لگا دی. اب جب فیس بک پہ لگی تو آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا یار یہ تو کل کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ فلانے، اور خود دیکھو آج بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. اب آپ کسی اور کو بتائیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تصویر، لیکن آپ کے پاس تناظر تو نہیں تھا نا، کوئی ریزن نہیں تھا کہ میں تو وہاں نان لینے گیا تھا، میں تو ان سے میٹنگ طے کر کے تو نہیں گیا تھا. بالکل. تو آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا پہ بھی کبھی بھی آپ نے عمل نہیں کرنا جب تک آپ کو اس کا کانٹیکسٹ نہ مل جائے. تو آپ کا سوال کیا تھا یہ والا؟ میرا سوال یہ تھا کہ مولانا صاحب، ہاں مولانا صاحب، تو ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ جو دنیا بات کر رہی ہے اسی اس لاجک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے موقع ملا الحمدللہ مولانا صاحب کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کا سفر کرنے کا. ہم نے وہاں پہ 5-6 ایونٹس کیے، مختلف شہروں میں سفر ساتھ کیا. پھر مولانا صاحب کے ساتھ مجھے یہ نصیب ہوا ان کے ساتھ UK کا ٹور کرنے کا. وہاں پہ ہم نے کچھ 6-7 شوز کیے، فنڈ ریزنگ کے، لوگوں تک پیغام پہنچایا مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کا. سفر بھی کیا، ساتھ کھانا بھی کھایا، مولانا صاحب کی محبت بھی دیکھی. تو میں نے تو ان کو ایک انتہائی نفیس شخص پایا، ایک ایسا شخص کہ جو امت کا درد رکھتا ہے، ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کو سنوارے، اور اسلام جو ہے وہ اسلام کی ایک ایسی شکل جو خوش شکل ہے. اسلام جو ہے وہ خشک نہیں ہے، وہ خوش شکل ہے، اور اللہ اس کا رسول جو ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور ایک دوسرے کے روابط کو پسند کرتا ہے. تو اس چیز کا وہ پرچار کرتے ہیں لوگوں تک. میں نے دیکھا ساؤتھ افریقہ میں، میں نے دیکھا UK کے اندر کہ مولانا صاحب کی جو فالوئنگ ہے وہ بیان سے باہر ہے. ماشاءاللہ جس طرح لوگ ٹوٹ کے ان کو چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کہ جو واقعہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ تبلیغی جماعت کس طرح سے مولانا صاحب کے ساتھ ان کا رویہ آج سے نہیں ہے، وہ دہائیوں سے ہے. لیکن یہ تو اس شخص کا حسن عمل ہے کہ آج تک جو ہے وہ مولانا صاحب نے ان کے حوالے سے کوئی ایسی بری بات نہیں کی، اور نہ ہی مولانا صاحب نے کوئی ایک اور جماعت جو ہے وہ ان پیرالل کھڑی کر دی، کیونکہ مولانا صاحب نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ڈیوائیڈ کا فردر باعث بنے.
وہ اپنی خاموشی سے زندگی جیتے رہے. لیکن یہی آپ پوائنٹ دیکھیں کہ عزت اور شہرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مولانا کو جماعت نے کسی بھی ریزن سے دور رکھا, الگ رکھا, لیکن نام آج کس کا لوگ جانتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کا. تو یہ اللہ کی شان ہے نا. تو میں تو مولانا صاحب کے لورز میں سے ہوں, اور نہ صرف ان کے خطابات سن کے بلکہ ان کے ساتھ سفر کر کے, ان کی محبت, ان کی شفقت, لوگوں کے ساتھ برتاؤ, ان کا خیال رکھنا, ان کی مذہبی سوچ, اور کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ اسلام اور اسلامی اقدار کو ساتھ لے کر کے ترقی حاصل کریں, وہ قابل ستائش ہے. ہاں ماشاء اللہ. اچھا سر, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی شخصیت جس کا بہت نام ہو, جب وہ ایسے معاملات میں پائے جاتے ہیں اور ان کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے, تو موسٹلی ان کے لیے ہوتا ہی ہے کہ وہ تھریٹ سمجھ کے ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو کیا مولانا صاحب کا مستقبل میں کوئی ایسا ارادہ ہے, وہ ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہیں وہ؟ میرے خیال سے تو امپاسبل ہوگا کہ مولانا صاحب خود سے ایسا کوئی ارادہ کریں. ان کو اپنے گاؤں, اپنے علاقے تلمبے سے بڑا پیار ہے, فیصل آباد سے, لاہور سے, جہاں کہیں مولانا صاحب آتے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار پائیں گے. کبھی ان کے ایجنڈے میں نہیں سنا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. لیکن دیکھیے بات یہ کہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. مولانا صاحب ایک بہت بڑی فگر ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ میرے اور آپ کی طرح انسان بھی ہیں. میری اور آپ کی طرح وہ کسی کے باپ بھی ہیں, کسی کے شوہر بھی ہیں, کسی کے بھائی بھی ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو انسان سے اگر کبھی دانستہ اور غیر دانستہ, اول تو یہ غلطی کا معاملہ نہیں ہے, ان جنرل بات ہو رہی ہے, ہم جو ہے وہ جو ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے اس کو ہم پائی بھر کی گنجائش نہیں چھوڑتے. ایسی ہی بات ہے. اس سے ہم جو ہے وہ ایبسولوٹ جو ہے وہ آئیڈیل ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, 100% چاہ رہے ہو 100 سے بھی زیادہ. اور اپنی لائف میں بھلے ہم کچھ بھی کر رہے ہو تو تھوڑا سا جو ہے وہ بریک بھی دینی چاہیے اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے. میں تو دعا گوں مولانا صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر بھی دے, صحت بھی دے, اور جس طرح سے وہ اسلام کی اور معاشرے کی اصلاح کا کام, معاشرے کی اصلاح اور اسلام کی خدمت کا جو کام کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو خیر و برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا سر, آپ پاکستان کے, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ بہت سے ناموں کے ساتھ کام کر چکے ہیں, اور اسی طرح انٹرنیشنل فورم پہ بھی آپ کافی لوگوں کے ساتھ. ارطغرل غازی جو ہے وہ پاکستان میں بڑا مقبول رہا ہے. آپ مطلب ان کے حساب سے آپ دیکھیں اگر کہ ان کا بیہیویئر جو تھا کیسا رہا آپ کے ساتھ, اور تھرو آؤٹ پاکستانی جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر میں اور انٹرنیشنل آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا یا آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ نے ارطغرل غازی دیکھا ہے؟ جی الحمدللہ میں نے دیکھا. سارے سیزن؟ ایک سیزن دیکھا تھا بس, اس کے بعد چھوڑ دیا. بالکل کمال ہو گیا, کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کو ارطغرل غازی کی 2-4 قسطیں دکھوا دیں, اس کے بعد وہ معاشرے سے, آپ کے سین سے غائب ہو جائے گا. تو میرا جو اسٹیج اور مائک کا جو میرا کریئر ہے اس کی میں الحمدللہ پیک سمجھتا ہوں کہ مجھے موقع ملا ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ اینگن ایلتن جو ارطغرل غازی کا جنہوں نے کیریکٹر کیا, ان کے ساتھ میں نے سفر بھی کیا اور 6 شوز بھی کیے. ایک ٹورانٹو میں, ایڈمنٹن میں, وینکوور میں, اور امریکہ میں ڈیلس, شکاگو اینڈ ایل اے. 5 شوز کرنے کا مجھے ان کے ساتھ موقع ملا. تو آپ نے کہا کہ پاکستانی آرٹسٹ ورسز باہر کا آرٹسٹ کیا فرق ہے. تو پاکستانی آرٹسٹ بھی ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے, بہت سارے بہت اچھے بھی ہیں, بہت سارے ذرا ہیوی مینٹیننس بھی ہیں, تو ان کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو ارطغرل غازی جو ہے وہ اینگن ایلتن نسبتاً ویری ایزی گوئنگ, بہت ہی جو ہے وہ آسان سادہ شخص کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرنا بڑا آسان تھا. پبلک کا انٹریکشن بھی, اور ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آرٹسٹ جو ہے وہ ناراض ہو جائے, چلیں جی کمرہ خالی کریں باہر نکلیں, ایسا نہیں تھا. جبکہ وہ اتنا بڑا آرٹسٹ کہ پوری دنیا جس نے ارطغرل غازی دیکھا, انٹرنیشنل شو بن گیا, تو لوگ پیار کرتے تھے. تو میں نے ان سے کئی سارے سوالات کیے اسٹیج کے اوپر. تو ایک سوال ایسا تھا, میں نے پوچھا ان کو, میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ ارطغرل غازی کو دیکھ کے مسلمان تو اپنے اندر ایک ایسا ولولہ پیدا کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا اس کیریکٹر کو دیکھ کے کہ عدل کیا ہوتا ہے, انصاف کیا ہوتا ہے, اور زبان کیا ہوتی ہے, اور مذہب کیا ہوتا ہے, اور ہر چیز کا خیال یہ وہ نا. تو انہوں نے ایک شو میں تو بڑا اچھا جواب دیا جو پبلک کے لیے اچھا تھا. انہوں نے کہا جی ہاں وہ کیریکٹر تھا, اس کیریکٹر سے گزر کے تو میں نے بھی سیکھا کہ بھئی وہ کیسے اسٹرینتھ ہوتی ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ.
پھر 2-3 مہینے کے بعد ہمارے جو سیکنڈ ایونٹس ہوئے شوز کے، تو میں نے ان سے پھر یہ سوال پوچھا تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. کیا جواب تھا وہ؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے اس کریکٹر سے کوئی فرق نہیں پڑا. آئی ایم ناٹ میں کوئی پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں، میں نے تو صرف ایک کریکٹر کیا ہے، میں نے تو ایک کریکٹر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وائی پوری دنیا کیوں سمجھتی ہے کہ ارطغرل غازی کوئی مسلم لیڈر ہے؟ ٹھیک ہے، میرا اپنا ایک بیہیویئر ہے، میری اپنی ایک لائف ہے، میرا اپنا ایک اسٹائل ہے. تو پتہ نہیں انہوں نے یہ ایسا جواب میں نے بعد میں بولا بھی، میں نے کہا بھائی ایسا جواب کیوں دیا؟ ہاں مطلب میں تو کچھ اور میں تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو عوام آپ کو جس سننا سننا چاہ رہی ہے جو پکچر، لیکن ظاہر ہے شاید ان کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ جب پھر ان کی اپنی سوشل میڈیا کی لائف ہے، پھر اور دوسرے کیریکٹرز ہیں، تو پھر لوگ ان کو اس یارڈ اسٹک سے میجر کر رہے ہوتے نا کہ ایک ارطغرل غازی جو ہے وہ شارٹ پہن کے شپ میں جو ہے وہ جوس کیوں پی رہا ہے. پھر ہم تو اس طرح پکچرائز کرتے ہیں نا، تو شاید ان کی کوئی ریزن ہوگی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پورا ارطغرل غازی ہے اس کی ہسٹری کے اندر صرف ایک پیج کی ہسٹری ہے. کتنی؟ ایک پیج کی ہسٹری کے اوپر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے 5 سیزن گڑھ دیے. 5 seasons on 1 page. 5 seasons on 1 page. تو اس کا مطلب دیکھیے اس میں انٹرٹینمنٹ کتنی ہوگی کہ جو سچائی کا ایلیمنٹ ہوگا وہ تو صرف ایک پیج کی ہسٹری موجود ہے تاریخ میں، باقی جو پورے 5 سیزنز ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ہے. یعنی ایک شو ہے، شو میں ایڈ ہوتا گیا فرضی ایڈ ہوتا گیا، اچھا ایسے بھی ہوا ہوگا، چلو ایسے کر لیتے ہیں. لیکن آئی گاٹا گیو اٹ ٹو دی آرٹسٹ، آئی گاٹا گیو اٹ ٹو دی انٹائر ٹیم کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں ارطغرل غازی جیسا شو نہیں دیکھا. سپر امیزنگ. تو اینگن ایلٹن کے ساتھ ان کی ٹیم کے ساتھ کام کر کے بہت مزہ آیا. ایک کلاس کا آرٹسٹ، بٹ لیکن ایک ان کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو گئی. کیا؟ وہ یہ کہ آپ سوچیں کہ وہ ایک ایسے رول میں نمودار ہوئے اور ایسا انہوں نے سیزن کیا، اب وہ کسی رول میں پورے نہیں اتر سکتے. ابھی تک ان کا کوئی ایک آدھ شو آیا وہ نہیں چل سکا آگے، اور کیونکہ دنیا نے اب ایک آرٹسٹ کو ایک ایسے رول میں دیکھ لیا، ایک ایسی ریکگنائزیشن ان کو دے دی کہ اس کے علاوہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا. اب یہ اسٹرینتھ بھی بن گئی ان کی اور ویکنیس بھی بن گئی. تو بعض اوقات جو ہے نا آپ کی ترقی بھی آپ کی ترقی کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، مزید ترقی کی. یہ بڑی ایک گہری بات ہے کہ بعض دفعہ آپ کی ترقی بھی آپ کے لیے کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے. لیکن الحمدللہ آپ نے سوال پوچھا تو ٹرولی اسپیکنگ. تھینک یو سو مچ. اچھا سر، پاکستان کے بہت ایک نامور جرنلسٹ ہیں ماشاء اللہ سے، وہ بھی آپ کے حلقہ باب میں آتے ہیں. جی جی، اقرار حسن صاحب. ماشاء اللہ. ان کا خیال کیوں آیا آپ کو؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کے بہت اچھے دوست ہیں. تو گزشتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیسری شادی کے حوالے سے پاکستان میں ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ اس پہ اقرار بھائی کو بلاتے ہیں پھر کامنٹ کرتے ہیں. دوست ہونے کی حیثیت سے ہم آپ کا کمنٹ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اقرار بھائی کہتے ہیں جی آپ لوگ بھی ہمت کریں، تو ہم کہتے ہیں اقرار بھائی مہربانی کریں یہ ٹاپک ہی نہ کھولیں ہمارے ساتھ. تو بہرحال عموماً ویسے مرد تو خوش ہو جاتا ہے شادیوں کا سن کے، تو آپ نے گفتگو کی حد تک صحیح ہے، گفتگو کی حد تک صحیح ہے، پھر اس کے بعد انسان کو وہ بھیانک معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیسے گزرنا ہوگا. تو اقرار بھائی کو تو میں 10 میں سے 10 دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ ایک شادی بھی کی، پھر دوسری، پھر تیسری. ماشاءاللہ وہ اکثر میں یہی بتاتے ہیں کہ یار دیکھیں کہ جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں وہ ملٹی پلائی بائی 1 ہیں، میرے جو مسائل ہیں وہ ملٹی پلائی بائی 3 ہیں. تو جب کبھی میں آپ کو موقع پہ جواب نہ دے پاؤں یا کہیں آگے پیچھے غائب ہو جاؤں تو یار مجھے تھوڑا سا بریک دینا، کیونکہ میں ایک نہیں ماشاءاللہ 3 گھرانوں کو مینیج کر رہا ہوں. تو بہرحال اقرار بھائی کو میرے گھر والے بھی، میرے دوست بھی اکثر مجھے چھیڑتے ہیں اقرار بھائی کا نام لے کے. تو میں کہتا ہوں اقرار بھائی بس شادی والی بات نہیں کرنی آپ نے. اس پہ بین ہے. ہاں اس پہ نہیں ہے، دوسری تیسری والا کوئی چکر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، پاکستان کے کس کس آرٹسٹ کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور کوئی دلچسپ واقعہ؟ کیا وہ حقیقی زندگی میں بھی ایکٹر ہی ہوتے ہیں؟ ہاں ویسے یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. پہلا پارٹ کن کن کے ساتھ کام کیا ہے وہ چند نام میرے ذہن میں آتے ہیں، آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ مجھے اللہ نے موقع دیا اور اس کا کریڈٹ بہت ساری آرگنائزیشنس کو جاتا ہے. جیسے پاکستان کا بڑا مشہور نام انڈس ہاسپٹل، ان کے لیے مجھے فنڈ ریزنگ اسٹریٹجی کرنے کا اور فنڈ ریزنگ کا بڑا موقع ملا. میں نے بشرا انصاری، بہروز سبزواری، تابش ہاشمی ہو گئے ہمارے جو کامیڈین ہیں جیو پہ،
یمنا زیدی کے ساتھ ابھی کام کیا, ریما ان کے ساتھ کام کیا, ہیرا مانی ہو گئے, اور اقرار الحسن ہو گئے, وسیم بدامی ہو گئے, اور عدنان صدیقی ہو گئے. اس طرح بہت سارے ماشاءاللہ آرٹسٹ ہیں, بڑے بڑے نام ہیں کہ جن کو لوگ بڑا پیار کرتے ہیں, جن کی باتیں سنتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ کام کیا. تو آپ نے دوسری بات پوچھی کہ کوئی ایسا واقعہ. ہاں, کوئی ایسا واقعہ کہ کیا یہ حقیقی زندگی میں بھی اداکار ہی ہوتے ہیں, اداکاری کرتے ہیں, یا ان کی اپنی بھی کوئی ریئل لائف ہوتی ہے؟ ان کی اپنی ریئل لائف ہوتی ہے, اور چونکہ ہم ان کو ایکٹر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا, تو ہم ان کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس آرٹسٹ نے اس رول میں کام کیا تھا, لیکن عام زندگی میں نظر آ جائیں تو ہمارا آئیڈیل وہی بنا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم تو اس کیریکٹر سے مل رہے ہیں, جبکہ آپ کیریکٹر سے نہیں مل رہے ہوتے, آپ اس آرٹسٹ جو کہ انسان ہے اس سے مل رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ نے پوچھا کہ کوئی ایسا واقعہ, اب میں آپ کو کیا واقعہ سناؤں. ایک آدھو واقعات تو ہے میرے ذہن میں, چلو کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کسی کو برا لگے. ہم نے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سب سے دلچسپ واقعہ سنائیں. دلچسپ, اوکے, تو دلچسپ واقعہ چلے سناتا ہوں آپ کو. تو کیا ہوا, سب سے پہلے تو بہت سارے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان میں سے ہر آرٹسٹ جو ہے وہ مائک پہ فلوئنٹ نہیں ہوتا, کیونکہ زیادہ تر آرٹسٹ جو ہے وہ اسکرپٹ کی دنیا سے آئے ہوتے ہیں. جیسے ڈرامہ سیریل میں کام کر رہے ہیں تو ان کو اسکرپٹ ملا ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں اور پھر اپنا وہ ایکٹ کرتے ہیں, اور اسٹیج کا تعلق اسکرپٹڈ نہیں ہوتا, اسٹیج کا تعلق فلو سے ہوتا ہے, جیسے میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ آرٹسٹ ہیں جو بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں, خاص طور پہ ریما خان جو پاکستان کی مشہور اداکارہ بھی ہیں, فلم میکر بھی ہیں, ڈائریکٹر. میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی, ریما کی. ان کے ساتھ مجھے موقع ملا کئی شوز کرنے کا, اور جس طرح ریما کسی کاز پہ بات کرتی ہیں اسٹیج پہ, اور بڑا لگن سے توجہ سے پریپریشن کر کے آتی ہیں, ایک دو دن پہلے شی پٹس دا ٹائم ان, ایفرٹس ان, تاکہ مائک پہ جب وہ ڈیلیور کریں تو لوگ اس چیز کا اثر لیں, اور اثر لے کے جو ہے وہ کاز کو سپورٹ کریں. تو ایک واقعہ میں آپ کو, ہم جو ہے وہ ایک جگہ ناشتے پر گئے, مجھے یاد نہیں ایڈمنٹن تھا کیلگری تھا, ہم 2-3 لوگ تھے, ریما صاحبہ تھیں میرے ساتھ, تو میں پرویز بھائی کے ساتھ تھا, ہم 2-3 لوگ تھے. عام روٹین کا ناشتے کے لیے ہم گئے کسی ایک گورے ناشتے کی جگہ پہ, ٹھیک ہے, وہ دیسی ناشتہ حلوہ پوری ٹائپ کا نہیں تھا, انگلش بریک فاسٹ گورا, پوڈ کاسٹ والے اردو سمجھ جائے گی. اچھا, ہم وہاں پہ گئے تو یہ صرف ایک, آپ نے کہا کہ جو مجھے دلچسپ واقعہ جو میرے ویوڈلی میرے دماغ میں رہ گیا, اور پھر اس کو ہم نے کلوز کیسے کیا وہ مجھے یاد ہے. تو ہم بیٹھے وہاں پہ ناشتہ کر رہے ہیں, اور شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو شاید میں بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرتا, آئی ڈونٹ نو. ہم ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو 2-4-6-8-10 منٹ کے بعد جو ہے وہ ریما صاحبہ, انہوں نے جو ہے وہ ایک دم سے شور مچایا. اب پورے بریک فاسٹ کے لیے لوگ بیٹھے ہیں, اور اینڈ آئی ہوپ کہ اگر ریما صاحبہ یہ میرا پوڈ کاسٹ کا کلپ کہیں سے ان تک پہنچ جائے تو وہ ایسا نہ فیل کریں کہ میں نے کوئی ایسی غلط بات کی. مقصد یہ کہ ایک پیار محبت کی بات ہے, اور پھر بتانے ہے کہ وہ پھر لوگوں نے کیسا ان کو پیار دیا وہاں پر. تو جب ہم آئے تو انہوں نے کیپ بھی پہنی تھی, چشمہ لگایا تھا, اور ظاہر ہے گورے لوگ زیادہ تھے, پھر کچھ انڈینس تھے, کچھ لوگوں نے پہچان لیا کہ جی آپ ریما ہیں. ہاں جی ریما ہیں, تو 2-4 نے تصویر بھی کھنچوا لی. خیر, جب ہم بیٹھے ہوئے, انہوں نے جب تھوڑا سا شور مچایا نا, تو پہلے میں اور جو ہم بیٹھے تھے ہم بھی پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا, ابھی تو ہم بیٹھے بیٹھے انڈے آملیٹ اور چائے اور وافلز کی باتیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک دم سے جو ہے وہ تقریباً پورے ہی جو جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ تقریباً سر پہ اٹھ گئی نا. ظاہر ایک شخص اگر کھڑے ہو کے متوجہ کر لیا, سب دیکھ رہے بھی یہ کیا ہو رہا ہے. ہم بھی پریشان. میں نے کہا میڈم کیا ہو گیا, خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرا بیگ نہیں مل رہا ہے, میرا پاسپورٹ اس کے اندر ہے, میں اب واپس کیسے جاؤں گی. وہ اس میں بیچاری پریشانی میں, اگر میں بھی آؤٹ آف کنٹری ہوں, میرا پاسپورٹ کھو جائے, مجھے تاثر ہو کہ کھو گیا ہے. بالکل ایسی بات ہے, وہ پریشانی آپ کے اوپر ویسے آ پر ہر ایک کا انداز ہے پریشانی کو ایکسپریس کرنے کا. تو انہوں نے جس انداز سے اپنی پریشانی ایکسپریس کی تو پورا ریسٹورینٹ پریشان ہو گیا, ہم بھی پریشان ہو گئے. تو میں ان کے ساتھ بھاگا گیا اور باہر گیا تو دیکھا گاڑی میں ان کا پرس گاڑی میں رہ گیا تھا, اندر ریسٹورینٹ میں لے کے نہیں آئے تھے. تو تھینک گاڈ کہ پرس تھا, ان کو پرس ملا تو وہ تسلی میں آئیں کہ چلو یار میرے پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں آیا. تو جب وہ اندر آئیں تو اب میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو اسٹور مینیجر ہے اور یہ ساری جو لڑکیاں جو سرورز ہیں ان کو کیا جواب دیں گے, کیونکہ یہ جو سب دیکھ کے گئے, سب کو تو کہانی نہیں سنانی نا کہ ہماری یہ پریشانی تھی. تو جب اندر آئے تو میں نے مینیجر کو اور جو سرورز تھے میں نے کہا ہاں بھائی
کیا لگا میں جھوٹ بول رہا تھا, کیسی تھی ایکٹنگ؟ تو جو ہے وہ تو سب نے کہا نہیں کیا بات ہے واقعی. تو ہم نے جو ہے اس طرح سے اس چیپٹر کو کلوز کیا اور وہاں سے تصویریں کھنچواتے ہوئے سیلفیاں بنواتے ہوئے باہر نکلے. تو یہ واقعہ جو ہے وہ مجھے یاد رہ گیا. صحیح, بہت زبردست سر. یقیناً یہ بڑی زندگی کے ایسے لمحات ہوتے ہیں جو آپ کو یاد رہ جاتے ہیں. اچھا, الف ٹی وی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آج آپ ہماری الف ٹی وی کے مہمان ہیں اور کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیں مجھے تو الف ٹی وی کے نام سے ہی اور آج پوڈ کاسٹ پہ ہم بیٹھے ہیں, دیکھیں جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, جس طرح کا انوائرمنٹ ہے, وہ الف ٹی وی کے موٹو کی عکاسی ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ کی بات ہونی ہے. اور کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے جب تک آپ جو ہے وہ صحیح بات کو مؤثر انداز سے کمیونیکیٹ نہ کریں. اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہی ہے. ہم ادھر آل فال باتیں کرنے کے بجائے ہم ایسی باتیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی میری آڈینس ملینز میں نہ ہو, لاکھوں میں نہ ہو, ہزاروں میں بھی نہ ہو, لیکن کچھ تو ہوگی کہ جو آج کے دور میں بھی ایسی کیریکٹر بلڈنگ اور ایکسپیرینس شیئرنگ کی گفتگو کو سننا چاہتی ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ سے اور اپنے بچوں سے وہ سنسیئر ہیں, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کسی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو جو الف کا جو کام ہے, جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کیریکٹر بلڈنگ کا, گو کہ سفر کا یہ پہلا قدم ہے. کسی بھی جانب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو منزل کے آپ قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں دعا گو بھی ہوں اور پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ کسی طرح سے یہ الف ٹی وی جو ہے وہ پورے پاکستان میں پاکستانیوں کی فردر کیریکٹر بلڈنگ کا باعث بنے, اور کل میں اور آپ فخر سے کہہ سکیں کہ اس ٹی وی کے آغاز میں تھوڑا بہت ہمارا بھی کہیں حصہ ہے انشاءاللہ. اچھا سر, تھینک یو سو مچ. جانے سے پہلے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میسیج بس یہی ہے کہ اپنے اوپر یقین رکھیں, اور یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی جو بلیف ہے آپ کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی صلاحیت سے نوازا ہے یا پیسوں سے نوازا ہے یا جاہ و جلال سے نوازا ہے, تو وہ آپ نے اپنی حد تک نہیں رکھنا. اور جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو بیہیویئر کا ایشو ہے, جو ایتھکس کا ایشو ہے, اس کو ایڈریس کریں, سیلف ریئلائزیشن بلڈ کریں, تو کوئی بھی چیز آپ کے راستے کی ترقی کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. آج ماشاءاللہ جن لوگوں کو مثال ہے, میں 25 سال پہلے چھوڑ کے گیا تھا, تو اگر میں وہاں جا کے لاکھوں ڈالروں کی سیلری پہ مثال کے طور پہ کام کر رہا ہوں, تو میرے جو ایکویولنٹ لوگ تھے وہ یہاں پہ 50 لاکھ روپے کی سیلریز پہ کام کر رہے ہیں. تو کیا اللہ کی ڈسٹریبیوشن یہاں کم ہے وہاں زیادہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ یقین رکھیں اور اس کو پختہ کریں. اور انشاءاللہ ایک آخری بات کہہ دوں آپ کے اس پہ کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کو گائیڈنس مل جاتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو گائیڈنس کا ہونا اور پھر ایکشن لینے کی صلاحیت ہونا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گائیڈنس پہ گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے, ایکشن میں زیرو ہوتے ہیں, ہر ایک سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ عمل میں اتنے تیز ہوتے ہیں کہ بغیر مشورے کے عمل کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو گائیڈنس مل جائے اور آپ کو ایکشن لینے کی صلاحیت ہو, جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو جب مشورہ لیں تو مشورے پہ عمل کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کریں. بہت شکریہ سر, اٹ واز امیزنگ پوڈ کاسٹ ود یو, اور آپ نے یقیناً ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی باتیں شیئر کی. تو ناظرین, اویس اقبال صاحب جو کہ پاکستان کا فخر ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تھے, اور انہوں نے ماشاءاللہ سے اچھی انسائٹس آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ آنے والی ہماری نوجوان نسل اس سے استفادہ حاصل کر سکے, اپنی سیلف ریئلائزیشن پہ کام کریں, اپنے بیہیویئر پہ کام کریں, اپنے موٹیوز کو لے کے, لائف کے گولز کو لے کے آپ کو سنسیئر ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کوئی اعلیٰ مقام پانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں مثال بنیں, بالکل اسی طرح جس طرح سے اویس اقبال صاحب ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے, تو کوشش کیجئے کہ اپنے راستے کا چناؤ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.